بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 20 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لفظ بلفظ سیکھیں گے اور جس طریقے سے آپ لوگ سیکھتے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز لہجے میں بھی بعد میں پڑھا جائے گا۔ توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ، کیونکہ یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تو آگے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے سب سے پہلے ہے واو، واو زبر وا۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے، یہ جب بھی میں پڑھاتا ہوں اور واو آتی ہے اسی وقت آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں واو کو پڑھتے وقت۔ وَإِذَا قِيلَ، اب یہاں پر ذال ہے، ذال نارمل پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ اگر آپ سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ ذال جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا اپنے مخرج سے۔ ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا نچلا حصہ جو ہے اس سے لگے گی تو یہ ذال پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ذال، ذال، یہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ ذال کے آگے الف ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ وَإِذَا، وَإِذَا قِيلَ، یہاں پر قاف دو نقطوں والا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، قاف زیر قی۔ آگے یا ہے، یا جو ہے یہ ساکن ہے، یہ دیکھیں جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے، اور یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہے؟ یہاں پر ساکن ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ تجوید کا رول کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ قیلا، قیلا، وَإِذَا قِيلَ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جی یہاں پر لاہم، انفقوا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں لاہم، ایسا نہیں پڑھنا، لام کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ لام کا یہ جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو کتنا پڑھا جاتا ہے؟ اس کا ساؤنڈ صرف اتنا ہوتا ہے، لام زبر لا۔ اگر آپ پڑھیں گے لاہم تو غلط ہے، یہ ایسا نہیں پڑھنا، لاہم، لاہم۔ آگے ہے انفقوا، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا کا غنہ ہوگا۔ حروف اخفا میں نے آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں کہ حروف اخفا جو ہے وہ 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے سن کے، اور لکھ کے پھر اس کو زیادہ آپ سے اکٹھے یاد نہیں ہو سکتے تو 5 کر کے یاد کر لیں، ایک دفعہ 5 کر کے یاد کر لیں۔ ایسے یاد نہیں ہوتے تو واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیں، وہاں 5 یاد کر کے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا کریں، میں سن لوں گا، پھر دوسرے 5، پھر تیسرے 5، اسی طریقے سے 15 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ حروف اخفا یاد کر لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف یاد کرنی ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی، یعنی جو 15 حروف پڑھے ہیں ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ انفقوا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے۔ غنہ کون سا ہوگا؟ نون ساکن کا اخفا۔ یہ نون ساکن ہو، آگے حروف اخفا ہو تو نون ساکن کا اخفا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی تنوین ہو، اس کے بعد حروف اخفا ہو تو کون سا غنہ ہوگا؟ تنوین کا اخفا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جب بھی میرا سبق سنیں تو ساتھ کاپی اور قلم ساتھ رکھا کریں تاکہ یہ جو قاعدے ہیں ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، آپ کو یہ بہت زیادہ فائدے دیں گے۔ اچھا جی، کہیں بھی پرابلم ہو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ کیسے پڑھیں گے؟ انفقوا، انفقوا، فاضر فی، فے نہیں پڑھنا، فاضر فی، انفی، قاف واو پیش، قو،
اب یہاں پر قاف جو ہے وہ دو نقطوں والا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ جب تک زبان اوپر کی طرف نہ اٹھے اس وقت تک حروف مستعلیہ ادا نہیں ہوتے، مخرج سے صحیح نہیں نکلتے۔ اب یہاں پر قاف کے بعد یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کے بعد واو ہے، واو کا آپ کو پتہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ قاف واو پیش قو انفقو، واو کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، مما، میم مشدد اور نون مشدد قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آئیں گے تو غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے کیونکہ آگے الف آ رہا ہے۔ اچھا، الف کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ مما، مما، یہ یاد رکھیے گا غنہ کو لمبا نہیں کیا جاتا، غنہ جب کرنا ہو تو حرف کے اوپر جو ہے نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اس کے اوپر دیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھا جاتا ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں لمبا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، رزقکم اللہ، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ را کی حالتیں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ را کے اوپر زبر ہو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ رازا، آگے زا میں سیٹی آئے گی، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا زبر زا، رازا قم اللہ، یہاں پہ آپ نے فرق کرنا ہے، قاف دو نقطوں والا ہے پہلے، اس کے بعد کاف جو ہے یہ بریک ہے، تو دونوں میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ پہلا قاف جو ہے پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، دوسرا قاف جو ہے بریک پڑھا جائے گا۔ پہلا قاف تالو کے نرم، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے، یہ اس کا مخرج ہے تو قاف پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا قاف جو اس کے اوپر پیش ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ قاف تالو کے سخت حصے سے، زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگے تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے سختی والا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رازقکو، رازقکو۔ آگے ہے ملہ، اب یہ اللہ کا لام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اللہ کا لام۔ اللہ کا لام اکثر لوگ بریک پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، تین چیزیں۔ اللہ کا لام، اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تب بھی اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، میم لام پیش، مل لام سٹینڈ زبر لا، لام کھڑا زبر لا، مل، تو پر پڑھا جائے گا، اور پر اس وقت پڑھا جائے گا جب تک آپ زبان کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا اللہ، نہیں، اللہ زبان اوپر اٹھ رہی ہے، ملہ، یہ صحیح طریقے سے پر پڑھا جا رہا ہے، زبر آ جائے تب بھی اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری حالت بریک کی حالت جب آئے گی تو پھر بتاؤں گا، کوئی مثال آئے گی تو پھر آپ کو سمجھا دوں گا کیسے پڑھیں گے۔ رزقکم اللہ، آگے ہے قال الذین، قاف الف زبر قا، دو نقطوں والا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پر الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ قال الذین، لام کو لام سے ملائیں گے، الف بیچ میں گر جائے گا، للذین۔ اب یہاں پر ذال کے آگے یا ساکن ہے، حروف مدہ کتنے تھے؟ 3، الف واو یا، ان میں سے یا ہے، تو یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، کیسے؟ قال الذین، نون زبر نا، ٹھیک ہے، قال الذین للذین کفروا، اب یہاں پر کاف بریک ہے، اس کو بریک پڑھا جائے گا۔ آگے کفروا، را کے بعد جو واو آ رہا ہے یہ واو مدہ ہے، اس واو کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کیسے؟ را واو پیش رو، کفروا، را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑھا جائے گا، رو رو کفروا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے للذین، لام لام زیر، لل لام زبر لا، للہ، للذین، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔
लिल्लज़ीन, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जी। आगे है आमानू, हमजा के ऊपर खड़ा दबर है, ये खड़ा दबर छोड़ नहीं देना, बाज़ औक़ात लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना, आमानू नहीं पढ़ना, हमजा खड़ा दबर आ, हमजा स्लैम ज़बर आमानू। आगे नून के बाद वाव है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी समझने वाली है कि वाव के ऊपर जज्म है, वाव मद्दा तो है, लेकिन वाव के ऊपर ये मद्द मुनफसिल भी है। ये बरीक लकीर नज़र आ रही होगी आपको अलिफ के ऊपर, तो ये क्या है, मद्द मुनफसिल है। लेकिन आम तौर पे जो लोग तजवीद नहीं जानते, क्योंकि ये मेरी वीडियोस गांव देहात में भी देखी जाती हैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो लोग तजवीद नहीं जानते वो बोलते हैं छोटी मद, ये छोटी मद है, ठीक है। तो इसकी मिकदार 2 से 2.5 अलिफ है, इसको आपने खास ख्याल करना है, सही तरीके से पढ़ना है। आमानू। अच्छा जी, अब इसको हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगली लाइन पे चलेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। वाइज़ा, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। वाइज़ा क़ीला, यहाँ पे लास्ट पे लाम है जो इधर इसके सामने नज़र नहीं आ रहा। लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, ठीक है। आगे है जी, यहां पर देखें नेक्स्ट लाइन, अनुतइमु मन लौ यशाउल्लाहु, यहाँ पर तौक जो है साकिन है, हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा, और फिर हरूफ कलकला में से है। जब तौ साकिन हो, यानी हरूफ कलकला के हरूफ जब साकिन हो तो उनमें कलकला होता है, ये तौ साकिन है तो इसमें क्या होगा, कलकला। इसको ऐसा नहीं पढ़ना जैसे हम लोग पढ़ते हैं अनुतइमु, अनुतइमु नहीं पढ़ना, कैसे कलकला करके पढ़ना है, अनुतइमु, अनुतो नुतो, ठीक है। अनुतो, आगे आइन है, आइन के नीचे जेर है, आइन का साउंड ही पढ़ा जाएगा, इसको जबर या सॉरी हमजा नहीं पढ़ेंगे, आइन जेर आई, अनुतोई मीम पेशमू, अनुतोइमु मल्लौ यशाउल्लाहु। यहाँ पर मीम को लाम से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर को क्या हो रहा है, इदगाम हो रहा है, इदगाम यरमलून। आपको मैंने बताया था कि नून साकिन इदगाम यरमलून की तारीफ क्या है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा, इदगाम यरमलून होगा। और यरमलून के हर्फ कौन से हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ हैं हरूफ यरमलून के। इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा, लेकिन लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर वही मिसाल आपके सामने लाम की नज़र आ रही है, नून साकिन है, नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मीम लाम ज़बर मल, लाम वाव ज़बर लव, मल लव। यहाँ पे इदगाम तो हो रहा है लेकिन गुन्ना नहीं हो रहा, ठीक है। लाम में, लाम और रा में गुन्ना नहीं होता, कैसे पढ़ेंगे, मल्लौ, मल्लौ। तो सादा अल्फाज में कैसे पढ़ेंगे, मल्लौ। आगे लाम वाव ज़बर लौ, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होता है, वाव मद्दा नहीं होता। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, जैसे लू, कानू, यामलून। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव मद्दा नहीं होता, वाव लीन होता है। वाव लीन से मुराद यानी उस वाव को लंबा नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर लाम वाव ज़बर लौ, वाव लीन है, लंबा नहीं करेंगे। यशाउल्लाहु, यहाँ पर अलिफ के ऊपर जो मद है ये मद मुत्तसिल है, ठीक है। मुत्तसिल का मतलब मिला हुआ, और इसकी मिकदार जो है वो 3 अलिफ के बराबर है, 3 अलिफ, 3.5 अलिफ, ठीक है। और बाज़ औक़ात गाँव देहात में जो तजवीद को नहीं जानते वो इसको बड़ी मद बोलते हैं, तो बड़ी मद बोलते हैं उनको, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आसानी से समझ सकें। अच्छा जी, कैसे पढ़ेंगे, उल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले पेश है तो अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाएगा।
من لو یشاء اللہ، ٹھیک ہے. آگے ہے اطعمہ، تو ساکن ہے، اس میں قلقلہ ہے، قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، پر بھی پڑھیں گے. اطعمہ، عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، اطعمہ نہیں پڑھنا، اطعمہ. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو جو الٹا پیش ہے یہ پڑھا جائے گا، اس کو ساکن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اطعمہ ان انتم، یہاں پر یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ پہلے ہے ان، یہاں پر پہلے ان پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حرف آ رہا ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. ان انتم، آگے جو ان آ رہا ہے اس پہ غنہ کریں گے، یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا، غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. انتم انتم الا، لام کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ لام زیر لام الف زبر لا، الا، فا یا زیر فی، الا فی ضلال مبین. اچھا جی، اب یہاں پر یہ بات ایک یاد رکھیے گا، اکثر لوگ ضاد کو ضاد پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ان کو پہچان نہیں ہوتی. کیسے پڑھنا ہے، اگر ضاد کے آگے یہ جیسے یہ ایک آپ کو ضاد کے آگے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک اینگل نظر آ رہا ہوگا گرین کلر میں، اس کے بعد جو ہے وہ لام ہے جس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. لام کھڑا زبر سے پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا گرین اینگل نظر آتا ہے آپ کو، پھر جو ہے وہ ضاد نظر آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ ضا ہو، جو تا کے بعد ضا ہوتا ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ یہ ضا ہو تو جیسے یہ ضاد کا گرین کلر کا اینگل بنا ہوا ہے، یہ ضاد کے آگے یہ الف ہوگا، ٹھیک ہے. الف کی طرح یہ ایک ڈنڈا بنا ہوگا، جیسے لام کا ہے نا، لام سے پہلے ایک الف کی طرح بنا ہوگا تو وہ جو ہے ضا ہوگا. اگر ضاد ہوگا تو یہ صرف چھوٹا ہی اینگل ہوگا. یہ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی آج سے پہلے یہ بات. یہ ویڈیو سننے کے بعد ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ پہلے بات پتہ تھی یا نہیں تھی. اگر پتہ تھی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، نہیں تب بھی بتائیے گا. اور مجھے امید ہے کہ یقین ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا اس چیز کا. کیا کرنا ہے، ضاد کے بعد الف کی طرح بنا ہوا ہو جیسے یہ لام ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ضا ہے، اگر ضاد کے بعد یہ چھوٹا اینگل ہو تو سمجھ لیں یہ ضاد ہے، ٹھیک ہے. فی ضلال مبین، لام کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ. مبین، یہاں پہ وقف کریں گے، تھوڑا سا میں رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں، بلکہ رائٹ سائڈ پہ جی. مبین. اچھا جی، اب آپ نے میرے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا ہے، یہاں سے پریکٹس کرنی ہے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین. آگے ہے جی، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں پر واو ہے سب سے پہلے، بلکہ اس کو میں تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں جی. واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت آپ نے ہونٹ گول کرنی ہے. وا یقولون، اس کو وا یقولون نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. وا یقولون، قاف کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قاف کو فل موت پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو کیسے پڑھیں گے، وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. مَتَى هَذَا، یہاں پہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. هَذَا، آگے لام ساکن ہے، یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا، لام هَذَا الْوَعْدُ نہیں کرنا، هَذَا الْوَعْدُ.
واو کے بعد عین آ رہا ہے، عین میں کلکلا بھی نہیں کرنا اور عین کو حمزہ بھی نہیں پڑھنا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، واو عین زبر وار، وار دو، ہاذل وار دو، وار دو. آگے ہے ان کنتم صادقین. اب یہاں پر یہ جو پہلا نون ہے اس میں غنہ ہے، ایک الف کی مقدار، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. آگے کاف کے بعد بھی جو نون آ رہا ہے اس میں بھی نون ساکن کا اخفا ہے، اس میں بھی ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. تو مقدار دونوں کی برابر ہے، یعنی کہ آگے پیچھے نہیں کرنا. اچھا جی، ان کنتم صادقین، یہاں پر صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہے دال زیر دی، صادے نہیں پڑھنا، صادی، قاف یا زیر قی، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑا جائے گا. یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. نون کو جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن کر دیں گے، وقف نہیں کریں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے پڑھا جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. صادقین، اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. وَيَقُولُونَ، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صادقین. اب اس کو ایک دفعہ لہجے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اس پیج کو آگے پیچھے کی طرف نہیں کروں گا، سمجھ جائیے گا، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے آگے یہ پیج جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ بھی کیا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی کیا ہے، تو آپ کو جو لفظ چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس پہ بار بار پریکٹس کیجئے گا. اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کی طرح آپ کے دوست، فیملی ممبر اور رشتہ دار وہ بھی فائدہ اس سے اچھے طریقے سے اٹھا سکیں. جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے وہ دیکھتے رہیں گے، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. تو یہ گھر بیٹھے ایک صدقہ جاریہ ہے، شیئر کرتے جائیں، ثواب کماتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ جو صدقہ جاریہ قبول کرے، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.